بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے میرے پچھلے پروگرام دیکھے ہیں کہ گلبرگ گرین میں لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا گئی ہے اور لوگ کافی پریشان تھے۔ ان کی قیادت جناب مسرت اعجاز خان صاحب کر رہے تھے، تو ان کی مہربانی ہے کہ میں نے ان سے تفصیلی، کیونکہ کل ہم نے جو ریکارڈ کیا ہے وہ پروٹیسٹ تھا، لوگ احتجاج میں تھے، مارنے مرانے پہ آئے ہوئے تھے، تو ان کی بڑی کاوش تھی کہ انہوں نے بڑا لوگوں کو پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، تو انہی کی زبانی پوچھیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ جناب مسرت صاحب آپ کے ادھر آنے کا۔ آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے، آپ کی اس سوسائٹی میں گلبرگ میں کتنی انویسٹمنٹ ہے، اور آپ جس طرح میں نے دیکھا ہے، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ میں بھی کئی دفعہ پروسیس کور کرتا رہتا ہوں، آپ نے بڑا ہولڈ رکھا، ورنہ بڑا ادھر کوئی مار کٹائی کا تھا سلسلہ۔ یہ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی کہے کہ میرا اسٹیک، الحمدللہ میرا کوئی اسٹیک نہیں ہے۔ بحیثیت چیئرمین فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان، میں پاکستان کی تمام ریئل اسٹیٹ کمیونٹی اور ان کے انویسٹر کے تحفظ کا ضامن ہوں۔ بحیثیت چیئرمین فیڈریشن یہ معاملہ میرے پاس آیا اور اس معاملے کو ہم نے فیڈریشن کی حیثیت سے ٹیک اوور کیا۔ الحمدللہ تمام لوگوں کے ساتھ مشاورت ہوئی اور میں نے دیکھا بہت ضرورت مند وہ لوگ جن کو اس لیے لوٹا گیا کہ شاید ان کے سر پہ کوئی مضبوط ہاتھ نہیں، یہ لوگوں کو لوٹا جائے گا، تھوڑی دیر روئیں گے، پیٹیں گے، پھر کہیں گے اللہ کی رضا، خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، کچھ لوگ بیماری میں پڑ جائیں گے، کچھ لوگ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ ظلم سے لوگوں کو لوٹا گیا۔ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان یہ مسئلہ ٹیک اوور کرے گی اور ان لوگوں کو ان کا لوٹا ہوا پیسہ دلائے گی۔ اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اچھا سر، یہ جو ارسلان ہے جو فراڈ کر کے بھاگا، اچھا کچھ دوستوں کی مجھے کالیں بھی آئی ہیں کہ جی یہ مطلب یہ تو سوسائٹی کے باہر کا بندہ تھا، سوسائٹی کا ممبر نہیں تھا، تو لوگ کیوں لیتے رہے ہیں؟ تو اس میں کیا مطلب ہے، اگر ایک گھر کے اندر ایک سربراہ کے اندر اگر ہے اور بیچ میں کرایہ دار آ کے وہ توڑ پھوڑ کرتا رہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو، مجھے کئی کالیں آئی ہیں اس پروگرام کے بعد۔ بالکل غلط کسی نے بات کی۔ جی ارسلان حمید بہت طویل مدت سے گلبرگ گرین کے اندر کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، گلبرگ گرین پاکستان کی سب سے باخبر سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ وہاں پر ایک ذرا سا گاڑی غلط پارک کریں تو 2 منٹ میں وہاں کے ان کے سیکیورٹی گارڈ آ جاتے ہیں، آپ کو بیٹھنے کسی غلط جگہ پر نہیں دیکھتے، آپ کو باہر 10 اینٹیں نہیں رکھنے دیتے، ہر چیز میں لمحوں میں رسپانس کرتے ہیں۔ جی یہاں پر یہ شخص بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتا رہا، ایک ایک دکان 6 لوگوں کو بیچتا رہا، ایک ایک فلیٹ 8 لوگوں کو بیچتا رہا، اور پھر سب سے مزے کی بات ہے نواز صاحب، لوگ سوسائٹی کے آفس میں جا کر پوچھتے رہے کہ کیا یہ پروجیکٹ ٹھیک ہے؟ وہ کہتا تھا یہ پروجیکٹ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا یہ بندہ ٹھیک ہے؟ بہترین آدمی ہے۔ ہر قسم کی تسلی دے کر تمام خریدار کو اس کے پاس واپس بھیجا گیا اور سوسائٹی کی گارنٹی پہ لوگوں نے چیزیں خریدی۔ اچھا، تو ابھی سر سنا ہے کہ وہ اس کا کوئی وائس میسج بھی کوئی آپ کے پاس پہنچا ہے، تو ناظرین پہلے یہ وہ آڈیو میسج بھی سن لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام بھائیوں کو ایک اور آخری بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے گلبرگ انتظامیہ کی طرف سے بھی اس حد تک تنگ کیا گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی گاڑی دیتا تھا، کبھی آئی فون دیتا تھا، کبھی میں ان کو کیش دیتا تھا، کیش دے تنگ آ گیا میں، جب میرے پاس کچھ بھی نہ رہا، نہ میرے کو دینے کو گھر بچا، نہ میرے کو دینے کو گاڑیاں بچی، نہ میرے کو دینے کے پاس کچھ بھی چیزیں نہیں بچی، پھر تنگ آ کے مجھے اس گلبرگ گرین سے بھاگنا پڑا۔ اب میں تمام گلبرگ گرین والوں سے میری گزارش ہے اور میرے تمام ڈیلر سے گزارش ہے کہ جو بھی ایسوسی ایشن بنی ہے، جو بھی آپ لوگوں نے مل کر بنائی ہے، ان میں سے مجھے باقی سب 2-3 بندے ٹھیک ہیں، باقی تمام بندوں پر مجھے اعتراضات ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ جو کرتے ہیں آپ کریں، میں اس بات کو بھی ایگری کرتا ہوں۔ میں مسرت اعجاز صاحب جو کہ بہت زیادہ قابل احترام ہے میرے لیے، آصف صاحب وہ بھی بہت زیادہ قابل احترام ہے میرے لیے،
اور آصف صاحب کو اور مسرت اجاز صاحب کو اور میرے کسی بھی اگر لڑکے کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نہیں رکھتے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر عمر کو رکھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس کو تمام باتوں کا پتہ ہے، 90% لوگوں کا بھی پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیمنٹ ہے اور کون سود والا ہے اور کون بغیر سود والا ہے اور کون حقدار ہے. ان میں ان کا فائدہ ہوگا. اور باقی جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ تو سب خود سود پہ لگے ہوئے تھے. وہ تو لوگ خود جو بھی کمیٹی کے ممبر ہیں وہ تو سب سے بڑے سود کا کام کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں. ان پہ مجھے اعتراضات ہے اور ابھی بھی اور رہے گا. میں مسرت اجاز صاحب پہ ہر طرح کا اعتبار آنکھیں بند کر کے کرتا ہوں، آصف صاحب پہ آنکھیں بند کر کے کرتا ہوں. اور میری ان سے گزارش ہے اور گلبرگ انتظامیہ سے گزارش ہے، میرے جتنے بھی پلاٹس گلبرگ گرین میں ہیں انہیں اپنے ہینڈ اوور کیا جائے. انہوں نے جلد از جلد بیچ کے، خواہ وہ کسی بھی قیمت پہ بکتے ہیں، اچھے سے اچھا ریٹ لگوائیں تو ٹھیک ہے، نہیں لگوائیں تو بھی ٹھیک ہے. جو بھی ریٹ لگاتے ہیں مجھے قابل قبول ہوگا. اور جو حقدار لوگ ہیں ان کو ان کی تمام پیمنٹ دی جائے. اگر 100% نہیں تو 60-70% تو لوگوں کو پیمنٹ ان کی مل جائے گی. جی میسج آپ نے سنا. اچھا یہ بتائیں سر کہ یہ جو آپ نے کل تو پروٹیسٹ کیا ہے، احتجاج کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی کوئی سوسائٹی سے آپ کی کوئی بات چیت چلی ہے یا ویسے ہی آپ ویسے ہی مطلب آ گئے ہیں؟ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان ہمیشہ مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے اور ہم ہر مسائل مذاکرات کی میز پر حل کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے انتہائی آرگنائز طریقے سے افیکٹوز کی ایک کمیٹی بنا کر ہم نے گلبرگ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کیے. اور یہ مذاکرات گلبرگ گرین کی طرف سے شجاعت اللہ قریشی جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور نہ صرف جنرل سیکرٹری ہیں بلکہ گلبرگ گرین کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ان کی اور ان کے ڈائریکٹرز اور ممبرز کی موجودگی میں، اور دوسری طرف افیکٹوز کی کمیٹی کی تمام لوگوں کی موجودگی میں گلبرگ گرین کی طرف سے ہیڈ کر رہے تھے شجاعت اللہ قریشی، افیکٹوز کی طرف سے ہیڈ کر رہا تھا میں. 3 گھنٹے کے مذاکرات سے ہماری تمام باتیں طے پا گئیں. ٹھیک ہے. ہر چیز. سر کتنے دن پہلے سوری بات کاٹ رہا ہوں، یہ بات تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے کی ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام باتیں طے پا گئیں. انہوں نے یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا جی آپ کمیٹی بنائیں، اسکروٹنی کا عمل کریں، ریئل کلیمنٹ کو سامنے لائیں، جو ریئل کلیمنٹ ہوں گے ہم ان کو پیمنٹ کریں گے. تو ایک باقاعدہ اسکروٹنی کمیٹی بنی، ایک ایک شخص سے افیکٹی سے ملے اور اسکروٹنی کرتے 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 تمام ریئل جو افیکٹی ہیں ان کو ہم سامنے لائے. لیکن ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جب آخر میں سب معاملہ تیار کرنے کے بعد ہم نے اپروچ کیا سوسائٹی گلبرگ گرین کو، تو شجاعت اللہ قریشی صاحب نے مذاکرات کے ہر قسم کے راستے بغیر کسی معقول وجہ یا جواز یا ہمیں کوئی بات بتائے بغیر بند کر دیے. ہم مسلسل 2 ہفتے آئی بیگ ٹو سے ریسپیکٹڈ سر اور اسی انداز سے باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے لوگ گلبرگ گرین کے آفس میں بھیجے. جب شجاعت اللہ قریشی وہاں موجود تھا 4 گھنٹے ہمارے لوگ وہاں بیٹھے گئے، لیکن سیکرٹری نے ملنے سے انکار کیا. اور پھر آخر میں اس شخص نے ایک درخواست میرے خلاف اسلام آباد پولیس کو دے دی کہ میں دہشت گرد ہوں، اچھا کہ میں فسادی آدمی ہوں، یہ میں بلیک میلر ہوں. اور خدا جانے کردار کشی کی کس کس انتہا پر گئے. یہ ایک واضح پیغام تھا ہمارے شجاعت اللہ قریشی کا، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہمارا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اچھا ناظرین جدید کے میرے پیارے دوستوں جناب ملک شرجیل صاحب انہوں نے بھی سویرے کال کی تھی. شرجیل صاحب انہوں نے دسیا جی کہ ساڈا تو اتنے ساری زندگی دی جمع پونجی اتنے ہی انویسٹمنٹ ہے تو تساں نے کوئی موقف وہ سارا سامنے نہیں لیا. میں کہ پروٹیسٹ سی اسی جو کوئی احتجاج ہو رہے سی وہ دسیا. اچھا سر ہوں تسی یہ دسو کہ جیڑا اگر کل تواڈے بڑے مذاکرات انتظامیہ دے نال چل رہے سن اور تساں بڑا پرامن طریقے نال انہاں متاثرین نوں ہینڈل کیتا، ہوں کوئی اگے امید ہے وے کوئی ٹیبل تے بیٹھن دی ہے وے یا کہ مطلب پھر بھی کوئی پروٹیسٹ ہو سی کی ہو سی ذرا اے ساڈے ناظرین نوں دس دیو. دنیا کا کوئی مسئلہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے بغیر حل نہیں ہوتا. جی بڑی صرف اللہ کی ذات ہے. ہم سب انسان برابر ہیں. وقتی طور پر اللہ پاک کسی کو عہدہ دے دیتا ہے، کسی کو مرتبہ دے دیتا ہے اور کسی کو ایک عام انسان کی زندگی دے دیتا ہے. یہ میرے رب کی تقسیم ہے، لیکن میرے رب کو سب سے محبت ہے.
इस वक्त मैं मजलूमों की तर्जुमानी में खड़ा हूँ ठीक और अल्लाह पाक मजलूमों का साथ ज़रूर देता है। जी आज कितनी तकब्बुर क्यों ना हो गुलबर्ग ग्रीन में शुजातुल्लाह कुरैशी या उनके हम ख्याल लोगों को, जी इंशाअल्लाह अवाम की ताकत की वजह से इन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर ना सिर्फ आना पड़ेगा बल्कि इन्हें एक एक अफेक्टी को उसकी घर से लाई हुई 100% रकम लौटानी पड़ेगी और उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। बड़ी खुशी होगी जनाब। मैं आप यकीन मानिए नाजरीन कि जब मैं कल उधर से कवरेज करके निकला हूँ तो कई माएँ बहनें लिफ्ट मांग रही थीं और रोना आ रहा था कि यार ये वो कह रही थी पर कोई लिफ्ट मैंने दी भी है। वो कह रहे थे कि हमने तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी और अपने रिश्तेदारों से पैसे पकड़ के उधार पकड़ के इधर किए थे कि हमारा ज़िंदगी भर का ये मामला सीधा हो जाएगा, लेकिन वो रो रहे थे लोग। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला।